بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم كما استخلف الذين من قبلهم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میں نے اس وقت 18ویں پارے کی سورہ نور کی آیت نمبر 58 پڑھی ہے، اس کا ترجمہ پہلے عرض کرتا ہوں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے جو تم میں سے ایمان لائے ہیں، وعملوا الصالحات، اور اچھے کام کیے ہیں، لیستخلفنہم فی الارض، کس بات کا وعدہ کیا ہے کہ یقیناً ان کو زمین میں خلافت عطا فرمائے گا، کما استخلف الذین من قبلہم، جیسا کہ ان لوگوں کو عطا فرمائی تھی جو پہلے گزر گئے، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس دین کو پختہ کر دے گا، پہنچ جما دے گا جو ان کے لیے اللہ نے پسند کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے خوف کے بعد اس کو امن سے تبدیل کر دے گا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ عدی بن حاتم طائی مدنی زندگی میں، یہ سرکار کے صحابی ہیں، جو حاتم طائی بڑا مشہور انسان گزرا سخاوت میں، یہ اس کے بیٹے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے عرض کیا ایاتی علینا یومن لا نخاف فیہ ونضع الاسلحہ، کیا ہم پر وہ دن بھی کبھی آئے گا کہ ہم امن سے رہیں گے اور اپنے ہتھیار کبھی اتاریں گے؟ یہ ان دنوں کی بات ہے جس وقت کہ وہ کفار مکہ کی جو دہشت گردی ہے وہ جوبنوں پر تھی، جہاں کہیں مسلمان مل جائے اس کو کاٹ پھینکتے تھے، مسلمانوں کے جانور مل جائیں ان کو ہانک کے لے جاتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی طور پر یہ دہشت گردی کافروں کا شیوا ہے، مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے۔ اس لیے ہم لوگ جتنے بھی مذہب آل حق، آل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں، ہم زبردست مذمت کرتے ہیں اس طریقہ زندگی کی، کیونکہ یہ ہمارے اسلاف کی تاریخ میں ہرگز نہیں ملتا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے غلبے کے وقت بھی اپنے دشمنوں کو ذلیل نہیں کیا۔ سرکار نے اس جگہ فرمایا کہ تو کہتا ہے کبھی کوئی وہ دن بھی آئے گا جس میں ہم امن سے رہیں گے اور ہتھیار اتاریں گے۔ مسلمان ہر روز سوتے وقت ہتھیار پہن کے رہتے تھے، کپڑے نہیں ہوتے تھے، ہتھیار ہوتے تھے، کیونکہ ہر وقت کا خطرہ تھا، کسی وقت بھی وہ یلغار بولیں گے۔ تو معلومہ انسانی زندگی کو خطرات کا مرکز بنا دینا یہ کفار مکہ کا وتیرہ ہے، کلمہ پڑھنے والوں کا نہیں ہے۔ جن لوگوں نے سرکار کو شہر سے نکالا تھا، جب مکہ فتح ہوا تو سرکار نے فرمایا کہ جو آدمی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی امان ہے۔ ابو سفیان وہی آدمی ہے جس نے یہ ساری جنگیں جو اسلام کے خلاف آل مکہ نے لڑی ہیں یا مشرکین عرب نے لڑی ہیں، ان کی بنیادی انگیخت کرنے والا ایبیٹر جو ہے وہ ابو سفیان تھا، جس نے سرکار دو عالم علیہ السلام کے خلاف قتل کا منصوبہ تیار کروایا تھا، وہ ابو سفیان ہی تھا۔ اس کے متعلق سرکار نے فرمایا جو آدمی اس کے مکان میں داخل ہو جائے اس کو امان ہے، جو آدمی اللہ کے گھر میں داخل ہو جائے
یہ اللہ کے گھروں پر بمبارڈمنٹ کرتے ہیں، ان کا کلمے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگرچہ ہم انہیں کافر نہیں کہتے، لیکن مسلمان کہنا بھی ہمارے لیے انتہائی مشکل ہے، کیونکہ یہ وتیرہ کافروں کا ہے، کام کافروں والے کرے، اور چاہے کہ لوگ اس کے اسلام کے قصیدے پڑھیں، نہیں، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور سارا عالم اسلام اس کی مذمت کرتا ہے۔ اور جو کعبہ شریف میں داخل ہو جائے اس کو بھی امان ہے۔ کیا مطلب؟ کعبہ تو امان کی جگہ مومنوں کے لیے تھی، کافروں کے لیے تو نہیں تھا۔ کہ اگر کافر بھی ہو پھر بھی اگر اس حد میں داخل ہو جائے تو اس پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے۔ ہمارے اسلامی مذاہب اربعہ کے تقابلی مطالعے میں ایک بحث آتی ہے کہ اگر کوئی آدمی قتل کر کے کعبہ شریف کے حدود میں داخل ہو جائے تو کیا وہاں سے اس کو گرفتار کیا جا سکتا ہے؟ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس کو وہاں سے گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر وہاں کعبہ شریف کے حدود کے اندر قتل کر ڈالے تو پھر امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں پھر اس کو گرفتار کر لینا چاہیے۔ لیکن اس بحث کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جس نے باہر قتل کیا اندر بھاگ کے آ گیا ہے وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے یہ امن کی جگہ ہے، من دخلہ کان آمنا، اس میں جو داخل ہو جائے اس کو امان ہے، وہ اس کا قائل ہے کہ یہ امن کی جگہ ہے۔ یہ جو عبادت گاہوں میں اور وعظ و نصیحت کے اڈوں پر بم مارتے ہیں ان کا کسی اسلام سے تعلق ہے؟ اس کا کسی اسلام سے تعلق نہیں۔ حتیٰ کہ ہمارے مذاہب اربعہ کے تقابلی مطالعے میں یہ آتا ہے کہ جب فاتحین کسی کافر علاقے کو فتح کر لیں بڈھوں پہ ہاتھ نہ اٹھائیں، بچوں پہ ہاتھ نہ اٹھائیں، عورتوں پہ ہاتھ نہ اٹھائیں، اور جو ان کے پریسٹ ہیں ان پر ہاتھ نہ اٹھائیں جب تک کہ وہ خود نہ لڑیں۔ اس کا مطلب اسلام نے تو انسانی حقوق کا، انسانی تقدس کا لحاظ رکھا ہے۔ یہ بے شک دشمن ہے، بے شک وہ مسلمان نہیں ہے، لیکن جو لوگ ان کو اپنے طور پر مقدس سمجھتے ہیں اس کا بھی لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ خیال میں آئی یہ بات؟ یعنی ایک کرسچن پریسٹ ہے، اس کا اسلام سے تو کوئی تعلق نہیں، اسلام سے تعلق اس کا گو نہیں ہے، لیکن کرسچینٹی میں وہ ایک بزرگ آدمی سمجھا جاتا ہے۔ اگر ایک مندر میں کوئی مہنت رہتا ہے تو اس کو آپ دیکھتے ہیں وہ آپ کے مذہب کا رہنما نہیں ہے، وہ ہندوؤں کے مذہب کا رہنما ہے۔ ہمارے نزدیک وہ بزرگ نہیں ہے، لیکن انسانوں کی ایک بڑی سوسائٹی میں وہ بزرگ مانا جاتا ہے۔ اس لیے ان کے جذبات و احساسات کا بھی لحاظ رکھو۔ عورت پر کیوں ہاتھ نہ اٹھاؤ؟ کہ عورت اس بوجھا نزاکت کے اس کا ایک تقدس ہے۔ یہ جو دار و حرم کی تمیز نہیں کرتے، کبھی مسجدوں پہ بم مارتے ہیں، کبھی درگاہوں پہ بم مارتے ہیں، کبھی امام باڑوں پہ بم مارتے ہیں، کبھی معصوم بچوں اسکولوں میں جا کے مارتے ہیں، ان کا کس مذہب سے تعلق سمجھا جا سکتا ہے؟ کافر ہم انہیں نہیں کہتے، لیکن مسلمان کہنا بھی ہمارے لیے بڑا مشکل ہے۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو ہتھیار ڈال دے اس پر بھی ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ کیوں؟ کہ لڑتوں سے لڑنا یہ تو جواں مردی ہے، لیکن جو ہتھیار ڈال دے اس کا مطلب وہ لڑنا نہیں چاہتا، جو لڑنا نہیں چاہتا اس کو مارنا جو ہے یہ بے دینوں کا کام ہے۔ اب یہ جو سینٹرل لندن میں واقع ہوا ہے اگر وہ اسلام کا دعوے دار بھی ہے تو جھوٹا ہے، اس لیے کہ اس نے ان کو مارا جو اس کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتے تھے، پیس لونگ لوگ تھے، لا ابائڈنگ لوگ تھے، ان کو اس نے کیوں کسی کو کچلا ہے، کسی کو مارا ہے، کسی کو کچھ کیا ہے۔ تو یہ وتیرہ جو ہے یہ کافروں کا ہے، مومنوں کا نہیں ہے۔ سرکار نے یہ چند شرطیں لگائیں، کعبے میں داخل ہو جائے تو مت ہاتھ اٹھاؤ، کہ مقام کے تقدس کا بھی لحاظ ہے۔ اور عورتیں چونکہ صنف نازک ہے، وہ لڑنے کا مزاج نہیں رکھتی، جب تک وہ خود نہ لڑے تم اس پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے ہو۔ تو انہوں نے چن چن کے اسکولوں کالجوں کی لڑکیوں کو، لڑکوں کو، استادوں کو، استانیوں کو، سب کو مارا ہے۔ یہ کس مذہب سے ان کا تعلق ہے؟ اس کا اسلام کے ساتھ نام لینا یہ بہت بڑی گستاخی ہے۔ ہم ایسے خبیثوں کو اپنی گلی سے بھی گزرنا حرام سمجھتے ہیں۔ اس لیے تمام دنیا کو یہ پہچاننا چاہیے کہ مسلمان دہشت گردی کا کسی بھی حوالے سے حامی نہیں ہے،
نہ اسلام میں اس کی کوئی یادگار ہے۔ جب عدی بن حاتم نے یہ سوال اٹھایا کبھی وہ دن بھی آئیں گے جب ہم ہتھیار پہنے بغیر ہوں گے، تو سرکار نے فرمایا وہ وقت عنقریب آئے گا کہ جس وقت تم کسی مجلس میں ہوگے تمہارے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہوگا اور تمہاری طرف نگاہ اٹھا کے بھی کوئی نہیں دیکھ سکے گا۔ اس سلسلے میں یہ وعدہ ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے جو ایمان لائے ہیں تم میں سے، جنہوں نے اچھے کام کیے ہیں۔ اب ہمیں چاہیے کہ اچھے اپنے عقیدے کی بھی صحت کریں، اپنے اعمال کو بھی درست کریں، اور اس کے بعد پھر اس بات کی امید کریں کہ رب کی طرف سے ہمارے اوپر رحمت ہوگی۔ امن کو پھیلانا، امن پر عمل کرنا، یہ مسلمانوں کا خاص وتیرہ ہے، مسلمانوں کی اسپیشلٹی ہے۔ جس ملک میں مسلمان گئے وہاں اسلام کے ڈنکے بجائے انسانیت کو سہولتیں مہیا کی۔ کل میں وہ اخبار پڑھ رہا تھا، اس میں ہمارے صدر صاحب بھی، وزیر اعظم صاحب بھی، ان کی تقاریر تھی 23 مارچ کے حوالے سے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس میں جمہوریت لانا چاہتے ہیں جب سب ایکولی اپنے رائٹس انجوائے کریں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ برابر کے حقوق ان کو مہیا کرنا یہ بڑی بات ہے، لیکن محمد علی جناح مرحوم کا حوالہ دے رہے تھے۔ یہ بات یاد رکھو، اگر صرف جمہوریت مراد ہوتی تو یہ تو سیکولر اسٹیٹ میں بھی ممکن ہے، پھر ہندوؤں سے جدا ہونے کا بھی ہمیں کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اس بات کا تو وہ بھی وعدہ کرتے تھے کہ تمام انسانوں کو برابر سے حقوق تقسیم کریں گے۔ اگر یہ نعرہ کافی تھا تو یہ تو گاندھی نے بھی مارا تھا، نہرو نے بھی مارا تھا۔ محمد علی جناح کے نعرے میں اور ان کے نعرے میں کیا فرق تھا؟ ان کا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہماری جمہوریت ایسی ہوگی جس میں اسلام کی بالادستی ہوگی۔ ہماری جمہوریت ایسی نہیں ہوگی جہاں ملک کے وسائل کو وقت کا جو لیڈر ہے، انچارج ہے، اس تمام وسائل کو آپس میں اور خاندان میں تقسیم کر لے۔ نمونہ حاصل کرو ان لوگوں سے جنہوں کو اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں اللہ خلافت دے گا۔ پہلا خلیفہ اسلام کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات پاک ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پاک جس وقت خود اقتدار میں آئے، مسلمانوں نے یہ ذمہ داری ان کو سونپی۔ ایک تو عید والے دن کے حلوے پر بھی اعتراض ہوا انہیں، یہ مزہ آیا نا کہ مسلمانوں کی فلاح و بہبود کا لحاظ رکھا۔ آپ کے والد صاحب وہ بھی صحابی مسلمان، آپ کے صاحبزادے وہ بھی صحابی اور مسلمان، اور ان کے پوتے وہ بھی مسلمان اور صحابی۔ 4 پشتوں تک ایک شخص کا خاندان مکمل طور پر مسلمان ہے۔ 4 پشتوں تک جن کا خاندان زندہ ہے، ان کے خاندان کا کوئی آدمی وزیر نہیں ہے، کوئی آدمی گورنر نہیں ہے، اور اپنی پوری زندگی میں انہوں نے کوئی اشارہ ایسا نہیں دیا کہ اگر میں مر جاؤں تو یہ میرا بیٹا میرا جانشین ہوگا۔ تم تو اس وقت بھی نعرے لگا رہے ہو اگر میں ہٹ گیا تو میری بیٹی وزیر اعظم ہوگی۔ یہ اسلامی طریقہ کار نہیں ہے۔ اسلامی طریقہ کار یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مستحق ترین انسان تھے جنہوں نے اپنے دور حکومت میں نظام عدل کو بھی برقرار رکھا، کوئی فیصلہ اپنی ذاتی رائے سے ہرگز نہیں کیا۔ اگر کوئی تجویز پیش کی جب تک پوری قوم اس سے متفق نہیں ہوئی اس وقت آپ نے کوئی اقدام نہیں کیا۔ اسی طریقے سے جس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو انہوں نے خلیفہ بنانے کا اقدام کیا، استخلاف اس کو کہتے، خلیفہ بنانے کی کوشش، تو اس وقت تمام مسلمانوں نے اس کا خیر مقدم کیا۔ اور دیکھ بھی لیں حضرت عمر فاروق حضرت کے کیا لگتے تھے، نہ چچیرے نہ ملیرے نہ خلیرے، کوئی رشتہ نہیں تھا سوائے قریشی ہونے کے۔ تو قریش سے تو سارا ملک بھرا ہوا تھا، ان کو آپ نے خلیفہ مقرر کیا، بیٹے کو نہیں کیا، باپ کو نہیں کیا، پوتے کو نہیں کیا، حالانکہ وہ سارے محدثین تھے، حفاظ تھے، ان کے اندر اللہ نے صلاحیتیں انہیں رکھی ہوئی تھیں۔ وہ ابوبکر صدیق تیرے انصاف اور تیری غیرت پر قربان کہ آپ نے اپنے اختیارات کا کوئی ناجائز استعمال نہیں کیا، جس کی وجہ سے آج عالمی سطح پر ہم پوری دنیا کے سامنے سرخرو ہیں
کہ ہمارے اکابر نے، ہمارے گزشتہ بزرگان نے کوئی کام خلاف شرع نہیں کیا، خلاف انسانیت نہیں کیا، خلاف جمہوریت نہیں کیا. ان کی جمہوریت جو تھی وہ قرآن و حدیث کے تابع تھی. ایسی جمہوریت جو کفر باری متفق ہو جائے، کل یہ فیصلہ کر لے کہ نبی کو گالیاں دینے میں کوئی حرج نہیں، سارے اکٹھے ہو جائیں، جمہوریت تو بن جائے گی، لیکن اسلامی جمہوریت نہیں ہوگی. اس کا نام اسلامی جمہوریہ ہے. محمد علی جناح مرحوم اور علامہ اقبال مرحوم، عبداللہ بن نشتر، بڑے بڑے چوٹی کے جو مسلم لیگ کے قائدین تھے. پہلے یہ سوچو، یہ جو مسلم لیگ کا نام ہے یہ اسلام کے نام پر ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا پہلو نہیں ہوگا جس میں اسلام کا عنصر موجود نہ ہو. بے شک آپ جمہوریت قائم کرنا چاہتے ہیں، لیکن جمہوریت کو آپ لگام دیں گے اسلام کا. جیسا یہاں جمہوریت سسٹم ہے نا، مرد مرد سے شادی کر رہا ہے کہ نہیں، جمہوریت سے کوئی نقصان تو نہیں پہنچ رہا نا، جمہوریت برقرار ہے. تو ایسی جمہوریت جس میں انسانیت کی حد تک ہو، پاکستان میں وہ جمہوریت آپ قائم نہیں کر سکتے. ایسی جمہوریت ہوگی جو اسلام کے مطابق ہوگی. کل آپ قانون وراثت کو اس طرح کر دیتے ہیں کہ آپ اپنی مرضی سے اس کو تقسیم کر دیں، اس پر اسمبلیوں سے قانون پاس کرا لیتے. اسلام اس کو قبول نہیں کرے گا. اس کی وجہ یہ ہے، یہ قرآن کی نصوص قطعیہ، یعنی وہ آرڈرز جو بالکل بربلا ہیں اور جن میں کوئی شک و شبہ نہیں، ان کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جائیداد کو تقسیم فرمایا ہے. یہ کافر کے زمانے میں اس کے خلاف ہوا ہے، لیکن اسلام میں اس کے خلاف کبھی نہیں ہوا. اگر کل آپ اسی طرح کی جمہوریت بنا لیں جو پاکستان بننے سے پہلے قانون کے طور پر وراثت کی تقسیم تھی، وہ تھی تو جمہوری، لیکن وہ غیر جمہوری تھی اس لیے کہ اسلام اس میں شامل نہیں تھا. آپ اس وقت دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں نکاح و طلاق کے مسئلے چل رہے ہیں، اور 3 4 عورتیں بچے پیدا کر لیتی ہیں، ابھی شادی نہیں ہوئی، بچے ساتھ چل رہے ہیں. یہ جمہوریت میں روا ہے نا. ہمارا اسلام ایسی جمہوریت کا قائل نہیں ہوگا جس میں حلال اور حرام کی تمیز نہ ہو. حقوق کا برابر سے تقسیم ہونا یہ جمہوریت کا ایک سسٹم ہے، لیکن اس میں اصولی طور پر استحقاق کے مطابق سب کو ملنا. مثلا خامد مر جاتا ہے، بیوی کو کتنا حصہ ملا وہ ایکول نہیں ملے گا. اگر بے اولاد ہے تو اس کا 1/4 حصہ ملے گا، اولاد والی ہے تو اس کو 8واں حصہ ملے گا. بے شک وہ اسلامی جمہوریہ میں رہتے ہیں، لیکن ان کو اس طرح برابر کے حقوق نہیں ہوں گے، بلکہ بقدر استحقاق ان کو حقوق کا ملنا، یہ اسلامی دستور ہے. تو میں حیران ہوں کہ پیچھے واہ واہ کرنے والے، تالیاں بجانے والے اسی طرح تالیاں بجاتے اور کوئی معترض نہیں ہوتا کہ پاکستان اس غرض کے لیے نہیں بنایا گیا تھا. اس کا نام کیا رکھا گیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اس قاعدے کی موجودگی میں کیا یہ ممکن ہے کہ ہندوؤں کے جتنے رسم و رواج ہیں اگر جمہوریت کے طور پر ان کو منظور کرا لیا جائے تو وہ ڈیموکریسی ہوگی؟ اس وقت وہ لوگ جو سیکولر سٹیٹ میں رہتے ہیں، ہندوستان ایک سیکولر سٹیٹ ہے، یہ سیکولر سٹیٹ کی تعریف ہے کہ اس میں تمام فیصلے جمہوریت کے مطابق ہوں گے. نہیں، ایسی جمہوریت ہرگز قبول نہیں کی جائے گی جس میں اسلام کی قانونی بالادستی نہ ہو. قانون کی بالادستی تسلیم ہوگی. اب کئی مقامات پر 1 طلاق سے 3 طلاقیں شمار ہو رہی ہیں. اسلام میں صرف یہ ابن تیمیہ کا مذہب ہے. ائمہ 4 جو پورے عالم اسلام کے امام مانے جاتے ہیں، ان میں سے کسی نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا کہ اگر ایک وقت میں 3 طلاقیں دی جائیں تو ایک ہی ہوتی ہے، 3 نہیں ہوتی. یہ عقیدہ صرف ابن تیمیہ کا ہے. اب اگر یہ کچھ لوگوں نے اپنے خاندانی حالات کے مطابق طلاق دے کر بندہ پچھتاتا ہے، زمین بیچ کے بندہ پچھتاتا ہے. زمین بیچنے والا، طلاق دینے والا ہمیشہ پچھتا کرتا ہے. کل اگر یہی بحث چل پڑے جناب 1 طلاق 3 طلاقوں کو ایک شمار کیا جائے، جمہوریت اس پہ اکٹھی ہو جائے تو یہ حرام زندگی شروع ہو جائے گی. اس کو اسلام نہیں قبول کرے گا. جمہوریت کا معنی تو کثرت رائے سے جو بات طے ہو گئی، وہ کثرت رائے کسی اچھائی کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے، برائی کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے،
لیکن ہمارے اسلام میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی قانونی بالادستی ایک مسلم امر ہے. اس میں اگر کوئی کمی بیشی کرنا چاہے تو مسلمان نہیں رہے گا. تو اس لیے قرآن مجید نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے جو تم میں سے ایمان لائے اور کام اچھے کیے. کس بات کا وعدہ کیا ہے؟ کہ ان کو خلیفہ بنائے گا. اور سچ مچ وہ وقت آیا کہ جس وقت خلافت کا سلسلہ شروع ہوا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے بعد خلافت کا نظام ہوا. پہلے ہی ایسا حالات پیدا ہو گئے کہ پورا حجاز فتح ہو گیا اور مکہ فتح ہو گیا. مکہ حجاز میں شمار نہیں ہوتا تھا. یہ مدینہ کا شریف کا علاقہ یہ شمار ہوتا تھا حجاز میں، لیکن مکہ اس سے باہر تھا. یمن جو تھا یہ فتح ہو گیا، بحرین فتح ہو گیا. ادھر دوسری طرف ایسے حالات پیدا ہوئے کہ دور فاروقی میں ایک دن کیسر روم کو یہ شام کا علاقہ چھوڑنا پڑا اور جا کر کے بیزنٹیم میں اس نے اپنے ڈیرے لگا لیے، یعنی جس سے اس نے صاف تسلیم کر لیا کہ میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو وہ لوگ جو کئی ہزار برس سے پورے مغرب پر قابض تھے، مسلمانوں کے ساتھ جب ٹکر ہوئی تو دیکھیں کہ کتنی ساری آرمی تھی مسلمانوں کے پاس، کتنے سارے اسلحہ جنگ تھے، کتنا سارا راشن تھا، کتنے سارے وسائل تھے. لیکن خدا نے وعدہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ویسے خلیفہ بنائے گا جیسے کہ پہلے لوگوں کو بنایا. پہلے لوگوں سے کون سے لوگ مراد ہیں؟ کہ پہلے لوگوں سے مراد ہیں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا خاندان، ان کی ذات پاک. ان کو کیا اللہ تعالیٰ نے برتری عطا فرمائی تھی کہ جس وقت مصر میں گئے اپنے مشن کو وہ بھول گئے، وہاں کی عیاشیوں میں شریک ہو گئے. تو جہاں وہ بادشاہ بن کے گئے تھے، سید بن کے گئے تھے، وہاں سے غلام بن کے نکلے. اب غلاموں کے لیے چانس نہیں تھا کہ وہ انقلاب آ کے لائیں. اب یہ دمشق کا علاقہ جو ہے یا شام کا علاقہ پیلسٹائن کا، یہ اصلی وطن تھا یہودیوں کا. کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت مہاجر ہو کے آئے تھے بغداد شریف سے تو اس جگہ آ کے ڈیرہ لگائے تھے. وہ جس کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو پھینکا گیا تھا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کنواں تھا. یہ کنان وغیرہ کا علاقہ ان کا علاقہ تھا. اب اس جگہ قوم عمالقہ، جیسا آپ لوگوں کو بار بار کہتا رہتا ہوں کہ جو زمینیں اور مکان پاکستان میں آپ کے ہیں ان کی حفاظت کرو، تاکہ کسی وقت اگر تمہیں جانا پڑے تو لوگوں کے گھروں میں پناہ نہ لو بلکہ اپنے مکانوں کو استعمال کرو، اپنی جائیدادوں کو استعمال کرو. اگر ہو سکتا ہے تو وہاں اپنی جائیدادیں آپ بڑھائیں بجائے اس کے کہ بیچتے پھریں اور آگے نکلتے چلے جائیں. یہی کام کیا تھا کبھی بنی اسرائیل نے. یہ ایک بڑی تاریخ ہے، قرآن کی تاریخ ہے. کئی 100 برس لگا تھا اور کئی صدیاں گزری. یوسف علیہ السلام وہاں کے بادشاہ بھی ہوئے اور بنی اسرائیل کے نبی بھی ہوئے، بادشاہت بھی اور نبوت بھی. اور چپا چپا مصر کا انہوں نے قیمتاً خریدا بھی قید سالی کے زمانے میں. اگرچہ بعض اہل علم نے مصر کے بیچے جانے اور خریدے جانے کے ساتھ اتفاق ظاہر نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود ہمارے مفسرین کی تاریخ ہے وہ بتاتی ہے کہ اس قید سالی میں لوگوں نے اپنے آپ کو بھی بیچا، اپنے بچوں کو بھی بیچا، اپنی بیگموں کو بھی بیچا، مکانوں کو بھی بیچا. 7 سال جو لگاتار قید سالی رہی، درخت بھی بیچے، زمینیں بھی بیچیں، اپنا آپ بھی بیچ دیا. پھر یوسف علیہ السلام نے کرم کریمانہ کی بنیاد پر جس وقت وہ وقت ختم ہوا آپ نے سب چیزیں ان کو واپس کر دیں. مگر فی الواقعہ وہ ساری ملکیت تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی. جب اتنی حد تک اقتدار پہنچا اس کے بعد تو چانس نہیں تھا نا کہ ان کو یہاں زوال ہو. مگر یہ بات بتا دوں، آج تجھے بتاؤں کہ تقدیر امم کیا ہے. تیگو سنا اول تاؤس و رباب آخر. جب تک کوئی قوم مرنے مٹنے کے لیے تیار ہوتی ہے اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. لیکن جس وقت عیاشی فحاشی 2-2 3-3 گھنٹے ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے ٹی وی دیکھنا اور گانے بجانے سننا اور مستقل میوزک کا بندوبست کر لینا، یہ مٹنے والی امتوں کا عالم پیری ہے. یہ جینے والی قوموں کی نشانیوں میں سے نہیں ہے. انہوں نے مصر میں اس شاہی اسباب و وسائل کو اپنی عیاشی کے لیے استعمال کیا، کھانے پینے کے لیے استعمال کیا، اور ایک آدمی نے کئی 100 بیویوں کے ساتھ اس نے شادیاں کر لی.
اسی کو زندگی انہوں نے سمجھ لیا. جیسا کہ آج ہم یہاں دیکھتے ہیں, ایک آدمی آیا ہے, اس نے پیسے کمائے ہیں, اچھی سے اچھی کار دیکھتا ہے, پھر اچھی سے اچھی عورت دیکھتا ہے, لیکن وہ یہ نہیں پتا کہ یہ جو اچھی سے اچھی عورت ہے پتہ نہیں کتنے خامد اس نے پہلے بھگتائے ہوئے ہیں, اور جو کار ہے وہ بھی چند سال چلنے والی ہے, ہمیشہ چلنے والی نہیں. آخر آدمی پر بڑھاپا بھی آتا ہے, تھوڑے عرصے کے بعد اس کا ایک ایک عضو درد کرنے لگتا ہے. اب وہ بیگم بھی اس کو نہیں پہچانتی, خاندان بھی نہیں پہچانتا, کیا ہوا بھی کچھ نہیں جو اس کے پلے کچھ ہو. اسی طرح انہوں نے بھی کھانے پینے پہننے اور جوڑے کی لذتوں پر اپنی زندگی قربان کی. نتیجہ یہ نکلا کہ جس ملک میں وہ بادشاہزادے بن کے گئے تھے, اولاد پیغمبر بن گئے تھے اور سید بن کے گئے تھے, اس ملک میں ان کو غلام بنا لیا گیا. اب ان کی جاب کیا تھی؟ ان کی جاب تھی کہ جتنے بھی قبطی تھے فرعون کے خاندان کے لوگ, ان کے ٹوائلٹ صاف کیا کرتے تھے اور ان کے کھیت کاشت کیا کرتے تھے. کماتے ملک کے لیے تھے, لیتے ضرورت کے لیے تھے. یہ ان کی زندگی بن گئی. اس کا مطلب یہ ہوا خدا کی نعمتوں کا غلط استعمال زوال نعمت پر جا کے انجام پذیر ہوتا ہے. آپ لوگ مسلمانوں کو نصیحت کرتا ہوں, سب لو بے راہ روی کو اختیار نہ کرو. یہ مٹنے کی نشانی ہے, پرورش پانے کی نشانی نہیں ہے. اب جناب وہ وقت آیا کہ وہ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام اٹھے اور انہوں نے چاہا کہ ان کو آپ آزاد کر دیں. ایک پیغمبر کی کوشش نتیجے کے بغیر نہیں رہتی. فرعون نے کہا ان کو کبھی میں آزاد نہ کروں, لیکن پیغمبر کے زور کے سامنے بندے کا زور نہیں چلتا. ان کا پھر نہیں چھوڑتے ہو, دیکھو کیا تماشا ہوتا ہے. اچانک مینڈکوں کا عذاب آیا. گوشت پکانے کے لیے ہانڈیاں رکھی ہیں, گوشت آدھ سے ڈالا ہے, جب ہانڈی تیار ہوئی ہے تو 5 سیر گوشت ہے, مینڈک ہی مینڈک ہے. اسی طرح جوؤں کا عذاب آیا. جس وقت بھی عذاب آیا اس وقت جو باطل طاقت تھی وہ حق کی طاقت کے سامنے جھکی اور کہنے لگے فرعون جاتا ہے, جس کا مطلب یہ ہے فرعون ہو کر کے بھی ایسا موذی نہیں تھا کہ بزرگوں کی بزرگی کو نہ مانے. کہتا ہے لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک ولنرسلن معک بنی اسرائیل. اگر تو ہماری یہ مصیبت ٹال دے, اگر تو اس کے کوٹیشن پر ہی بات ختم ہو جاتی نا, رب اس کو روایت نہ کرتا, پھر تو یہ فرعون کا کوٹیشن تھا. لیکن جس رب نے اس کو روایت کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ رب نے اس کو ریجیکٹ نہیں کیا. یہ عقیدہ اس کا صحیح ہے. ان کشفت, اگر تو مصیبت ٹال دے. کہتے مشکل کشا کوئی نہیں ہے. یہ بات تو فرعون نے بھی مانی ہے کہ اللہ کے بندے بھی مشکل کشا ہوتے ہیں. لئن کشفت عنا الرجز, اگر اس مصیبت کو تو ٹال دے, لنؤمنن لک, آپ پر ایمان بھی لے آئیں گے, مان لیں گے کہ تو پیغمبر ہے. اور یہ جو آپ کے وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بنی اسرائیل, یہ بنی اسرائیل جو ہیں ان کو بھی آپ کے ساتھ روانہ کر دیں گے, آزاد کر دیں گے. اب کون سمجھ سکتا تھا کہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا یہ وعدہ کبھی خدا پورا کرے گا. خدا کے وعدے کبھی جھوٹے نہیں ہوتے, نبیوں کی تعلیمات کبھی غلط نہیں ہوتی. ہم نے یہ جتنی ٹھوکریں کھائی ہیں نبی کی تعلیمات کو چھوڑ کے کھائی ہیں. اگر ہم اس کے پابند ہوتے کہ محمد سے وفاتون ہے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. تو اب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے جتنی مرتبہ ہاتھ اٹھائے, ٹڈیوں کا عذاب آیا جو فصلیں کھا جاتی. اب انہوں نے کہا یہ فصلیں کھانا تو معمولی کام ہے, فرعون کی داڑھی ساری بھی کھا لی. یہ اس کی بادشاہی کی علامت تھی, بڑی داڑھی والا تھا. اس کا مطلب کبھی فرعون جیسے لوگ بھی داڑیاں رکھتے رہے, لیکن جھوٹی داڑیاں تھیں. موسیٰ علیہ السلام کی بھی داڑھی تھی مگر یہ اور قسم کی داڑھی تھی. حضرت ہارون علیہ السلام کی بھی داڑھی تھی مگر یہ اور قسم کی تھی. فرعون کی بھی داڑھی تھی مگر وہ منکرانہ داڑھی تھی. تو اس کا مطلب داڑھی سے بھی دھوکہ نہیں کھانا چاہیے, دیکھنا چاہیے یہ ماننے والے کی داڑھی ہے یا منکر کی داڑھی ہے. تو اب داڑھی بھی ٹڈیوں نے کھا لی. بار بار آیا, بار بار آپ نے ہاتھ اٹھائے, رب نے مصیبت دور کر دی. اب اس سے کیا نتیجہ نکلا؟ اللہ والے اپنے دشمنوں کو بھی معاف کرتے ہیں اور اس کی مدد کرتے ہیں. یہ جو دہشت گردی اگر ہمارے اسلام کا شعار ہوتا تو پھر یہ کبھی
اس طرح رائج نہ ہوتا۔ دیکھیں فرعون ہے وہ جو سجدے بھی کرواتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے قتل و غارت کے لیے بھی بندوبست کرتا ہے، بنی اسرائیلوں کو ٹارچر بھی کرتا ہے۔ اس کی دہشت گردی کا نمونہ اور ہے، وہ انسانی تعمیر کے لیے ایسا نہیں کرتا، انسانی تخریب کے لیے ایسا کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے تیار کیا اپنی پوری قوم کو کہ اب چلنا چاہیے۔ اس وقت بنی اسرائیل نے کہا ہم کس لیے وہاں جائیں، جا سکتے بھی کیسے ہیں؟ اس لیے کہ یہ جو نہر سویز ہے نا، یہ بحر احمر اور میڈیٹرینین سی بحیرہ روم کے درمیان یہ جو خشکی علاقہ تھا جس کو کھود کے نہر بنائی گئی ہے، یہ سارا سرکاری پکٹیں اس پر کھڑی تھیں، مسلح افواج اس پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ ادھر سے پیدل گزرنا چاہیں تو بنی اسرائیل گزر نہیں سکتے تھے، اور دوسری طرف بحر احمر تھا، ریڈ سی، اس سے گزرنے کے وسائل ان کے پاس نہیں تھے، کیونکہ کشتیوں کے بغیر، بوٹ سے کے بغیر وہاں سے گزرا نہیں جا سکتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب کو یاد کرو اور مجھ پر بھروسہ کرو، میں تمہیں بتاتا ہوں انشاءاللہ ایک دن ہم اس کو پار کریں گے۔ پار کرنے کا کیا طریقہ ہوگا وہاں چل کے بتاؤں گا، اس وقت نہیں بتاتا۔ راتوں رات تیار ہوئے، ہمارے اعداد و شمار کے مطابق وہ 6 لاکھ آدمی تھے، اور یہود و نصارہ کی تعلیمات کے مطابق وہ 20 لاکھ تھے۔ جتنے بھی تھے لیکن وہ تھوڑے سے نہیں تھے، لاکھوں کی تعداد میں تھے۔ اب سوال اٹھتا تھا کہ یہ جائیں گے کھائیں گے کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ بات مجھ پر چھوڑیں، خدا میری مدد کرے گا، خدا جس نے ساری کائنات کو پالا ہے وہ میری سنگت کو بھی پالے گا۔ رہیں گے کہاں؟ کہا رہنے سہنے کا بندوبست ہی میرا پروردگار کرے گا۔ اب یہ روٹی کپڑا مکان یہ بڑا پرانا نعرہ ہے۔ انہوں نے کہا روٹی کہاں سے ملے گی، کپڑا کہاں سے ملے گا؟ کہا جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے ساتھ سلے سلائے کپڑے ساتھ ہوں گے، جو بچہ بڑا ہوتا جائے گا تو کپڑے بڑے ہوتے جائیں گے، اور کپڑے کے دھونے کے لیے دھوبی کی ضرورت نہیں ہوگی، صاف ستھرے رہیں گے، اور کھانا پکا پکایا آسمان سے اترے گا۔ جب دریا کے سمندر کے کنارے پر پہنچے تو اس وقت قوم بے چین ہوئی کہ وہ عربی بھی پیچھے سے آ گئی ہے، ان کا گھبراؤ نہیں، اس کا پیچھے سے آنا اس کی بھی کوئی مصلحت ہے۔ دیکھو ہوتا کیا ہے، آپ نے لاٹھی ماری سمندر کو، سمندر میں 12 راستے پیدا ہو گئے۔ وہ ایسی بے اتفاقی قوم تھی، غلام رہ رہ کے غلامی کے خوگر، ان کے اندر یونٹی، اتحاد اور محبت کی فضا ختم ہو گئی تھی۔ یہ بھی آپ نے جاننا ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں اتفاق اور محبت کی زندگی گزارنی ہوگی۔ دیکھو ان لوگوں نے کئی 100 برس کی غلامی جو دیکھی ہوئی تھی، اس کے نتیجے میں بھائی بھائی کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں تھا، بہن بہن کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں تھی، قبیلہ قبیلے کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس لیے ان کا یہ مطالبہ تھا ہم ایک راستے سے نہیں جائیں گے۔ یہ دیکھو کہ ٹائم کتنی مجبوری کا ہے، سمندر کو پار کرنا ہے۔ ان کا سمندر کو پار تو کریں گے لیکن اپنے فارمولے کے مطابق کریں گے، نبی سے اپنے مطالبات منظور کرائے۔ انہوں نے لاٹھی ایک ماری، راستے 12 پیدا ہو گئے۔ اب نبی کے معجزے کے سامنے یہ کیا مسئلہ ہے؟ اچھا سمندر پھٹ تو گیا ہوگا لیکن اس کے نیچے کیچڑ جو ہوا ہوگا وہ تو ایسا ہونا چاہیے کہ اگر گھوڑے بھی وہاں چھوڑے جائیں تو بیچ میں غرق ہو جائے۔ تو دیکھیں کس کا، تو وہ جلدی سے اس کو میٹلائز کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو پختہ کر دیا، اور وہ 12 قبیلے اس سمندر کے 12 راستوں سے پار ہو گئے۔ اب سوال اٹھا کہ جناب جو صاف ستھرا پانی ہے، اب دیکھتے نہیں پانیوں کی کتنی مہمات چل رہی ہیں، جگہ جگہ چندے ہو رہے ہیں، تو 20 لاکھ آدمیوں کے لیے پانی مہیا کرنا ہے۔ مہیا کون کرے گا؟ وہ مہیا کرے گا جس کے پاس صرف ایک لاٹھی ہے۔ اب انہوں نے وہاں دیکھا کہ پانی ہے لوگوں کے پاس، مگر اس میں جا کر کے اگر وہ تصرف کریں تو 20 لاکھ لوگوں کے سامنے ایک چشمہ یا ایک قبیلے کے وہ چشمہ جو ہے وہ کافی نہیں ہو سکتا۔ تو اس ایسی صورت میں الگ پانی کا انتظام کیا جائے تو پیغمبر کے فرمان پر عمل کرنا معمولی چیز نہیں ہے، دونوں جان کی کامیابی ہے۔ آپ نے جا کر کے لاٹھی ماری پتھر پہ جس کا زمین سے کوئی رشتہ نہیں، اوپر پڑا ہوا ہے جس سے گیند پڑا ہوا ہوتا ہے، 12 چشمے اس سے جاری ہو گئے، پیچھے سورس آف واٹر اس کے پیچھے کوئی نہیں ہے،
کوئی دریا نہیں ہے، کوئی ایسی دلدل نہیں ہے جہاں سے پانی آتا ہو، وہ صاف ستھری جگہ ہے اور گیند کی طرح ایک جگہ پڑا ہوا ہے۔ اب جناب 20 لاکھ آدمی نے پانی وہاں سے لینا شروع کر دیا ہے، لیکن پانی ختم نہیں ہوتا۔ پیغمبر کا فیضان جو ہے وہ عقل سے بالا تر ہے۔ ہمیں اپنے نبی کی تعلیمات پر پوری طرح سے عمل کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کامیابی پیغمبر کے فرمان میں ہے۔ اب جناب انہوں نے کہا کہ یہ صحرائے سینا جو ہے یہ بڑی گرم جگہ ہے، کیا ہو؟ اور وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، بدلیوں کو رب نے حکم دیا، بدلیاں آ کے سائبان بن گئی، انہوں نے آ کے ان کو سایہ مہیا کیا۔ ان کا روٹی کس طرح کھا؟ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، پکے پکائے کھانے، الوے بھی پکے ہوئے اور بٹیر بھی اترے، آپ ذبح کرو، خود کھاؤ اپنی مرضی سے، اس کے لیے پابندی نہیں ہے کہ کتنے بٹیر کھاؤ، جتنے کھا سکتے ہو کھاؤ۔ تو یہ مزہ تو ان کو زندگی کے کسی حصے میں بھی نہیں آیا۔ بادلوں کے سائبان بن گئے، پکے پکائے کھانے آ گئے۔ اب وہ قوم، بگڑنے والی قوموں کا حال بھی عجیب و غریب ہوتا ہے۔ وہ جو پیچھے غلامی کا دور گزارا ہوا تھا نا، اس کے اثرات آئندہ مدتوں رہنے والے تھے۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ، یہ بات ٹھیک ہے کہ ہمیں پکے پکائے کھانے مل رہے ہیں، ہمیں ساری زندگی کی سہولتیں مل رہی ہیں، لیکن لن نصبر علی طعام واحد، ایک طرح کا کھانا ہمیں قبول نہیں ہے۔ وہاں جب سارا دن کام کرتے تھے، شام کے بعد روٹی ہاتھ میں رکھ کے بھکاریوں کی طرح دیتے تھے، وہ قبول تھی۔ اب پیغمبر کی سنگت کی وجہ سے سہولتیں ملی ہیں، اس کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ اس میں ایک نقشہ ایسا ملتا ہے جو اس وقت ہمارے یہاں کے حالات سے ملتا جلتا ہے۔ وہ کیا؟ انہوں نے ایک سوال پیدا کیا، اجعل لنا الہا کما لہم آلیہ، موسیٰ اس جگہ رواج ہے کئی خدا ہیں لوگوں کے گھر میں، رواج ہے کئی خدا ہیں۔ آج آپ اگر جائیں کسی گھر، ڈیکوریشن پیسز کے طور پر ہرنیوں کے باڈیاں ہیں، کتوں کی باڈیاں ہیں، بھیڑیوں کی باڈیاں، یہ کیوں؟ یہ رواج ہے۔ اچھا دیکھو، رواج تو ہے، یہ ڈیموکریسی نے بھی تسلیم کر لیا، سب مل کے کرتے ہیں۔ وہاں بھی کہتے ہیں یہاں لوگ بتوں کی پوجا کرتے، لیکن ایک ایک گھر میں 100 بت ہے، 100 نہیں مانگتے، ایک تو بنا کے دے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں یہ چیز آؤٹ آف فیشن ہے، یہ زندگی جو ہے یہ فیشن کے مطابق نہیں ہے۔ اب فیشن نہیں دیکھنا کہ حلال ہے کہ حرام ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، ساری سوسائٹی نے اس کو اپروو کر دیا ہے، ڈیموکریسی تو بن گئی ہے نا۔ اب کہتے ہیں کس کو؟ پیغمبر کو، کہ تو ہمیں ایک خدا تو بنا کے دے۔ یہ جو بعد میں سامری نے سونے کا بچڑا بنا کے قوم کو پوجا پہ لگایا تھا، یہ اسی مطالبے کا جواب تھا۔ اب جناب وہ جو غلامی کا اثر تھا وہ اس جگہ آ کے باقی رہا، روزانہ لے کے موسیٰ علیہ السلام ان کو چلتے ہیں، لیکن پہلے انہوں نے ایسا کیا کہ بندے بھیج کے جاسوس معلوم کرنا چاہے ان کا حال کیسا ہے۔ جب وہاں گئے تو بڑی بڑی باڈیوں والے وہ جوان دیکھے، واپس آئے تو کہتے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَاعِدُونَ، وہ تو بڑی بڑی باڈیوں والے آدمی ہیں، اگر ہمیں آستین میں ڈال کے چل پڑے تو 10 آدمیوں کو آستینوں میں ڈال لیں گے، ہم تو ایسے لوگوں سے نہیں لڑ سکتے۔ جناب چل کے صبح سے شام تک جب کسی منزل پہ پہنچے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صبح وہاں سے اٹھائے جہاں سے چلے تھے، کہاں سے چلے تھے کہاں آ گئے، جہاں سے چلے تھے وہاں آ گئے۔ اب یہ بات اللہ تعالیٰ نے کیوں کی ہے؟ اس کا راز اہل علم نے یوں فاش کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں دراصل قصہ یہ تھا کہ یہ کئی 100 برس تک غلام رہ چکے تھے، تو جو لوگ فرعون کی غلامی میں رہ چکے تھے ان کے بازوؤں میں دشمنوں کے ساتھ لڑنے کی طاقت نہیں تھی، پیغمبر کے فرمان پر، پیغمبر نے کے پروگرام پر عمل کرنے کے وہ قابل نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک ان کو وہیں بند رکھا تاکہ یہ بڈھے جو فرعون کی ہانڈیاں صاف کرتے رہے، جب تک یہ مرے نہیں اس وقت تک آزادی کا جھنڈا یہ اٹھا کے چل نہیں سکتے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام جو ان سب لوگوں سے فارغ ہوئے، نئی نسل ہے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش میں وقت گزارا، پیغمبر کی تعلیمات نے انہیں ذوق آزادی عطا کیا، ذوق انصاف عطا کیا، ایسا فائدہ
جس میں بے غیرتی ہو، عریانیت ہو، فوشانیت ہو، خدا کی نافرمانی ہو، انہوں نے ایسا فائدہ اٹھانے سے منع کیا کہ ایسا ہم نے نہیں کرنا، ہمیں ساری تعلیمات کو نبی اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے تحت کرنا ہے۔ وہ گئے اور انہوں نے جا کے جنگ کی۔ رب کریم نے فرمایا کہ قوم عمالقہ کے ٹکڑے کر کے انہوں نے پھینک دیے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جنگ جیتی۔ رب نے کہا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم کما استخلف الذین من قبلہم، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے، اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسی خلافت عطا فرمائے گا جیسے پہلے لوگوں کو عطا فرمائی تھی۔ کوئی چانس نظر نہیں آتا تھا، بنی اسرائیلوں کے کسی مکان کا کوئی نشان نہیں تھا۔ جب آپ نہیں دیکھتے، آپ لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں، پیچھے پاکستان یا انڈیا میں لوگوں نے مکان گرا کے اپنے رشتہ داروں کے وہاں ہل چلا دیے ہیں، اپنی بلڈنگیں بنا دی ہیں۔ تو بے جا قبضہ کرنے والا ہمیشہ یہی طریقہ کار کرتا ہے کہ وہ نشانات تک مٹاتا ہے۔ لیکن یہ عادت تھی قوم عمالقہ کی، جو باپ دادے سے مشرکین کی قوم تھی۔ انہوں نے یہ داغ بیل ڈالی تھی جبر و تشدد کی، اور اس زمین کے نقشے ہی بدل دیے تھے، ان کی آڑیں باڑیں اکھاڑ دی تھی۔ یہ جو پیلسٹائن کا علاقہ ہے یہ زرعی علاقہ ہے، ڈمسکس کا علاقہ جو ہے یہ زرعی علاقہ ہے، یہ ایگریکلچرل کنٹری ہے۔ انہوں نے سب وہ ندیوں نالوں کے نشانات بھی مٹا دیے کیونکہ وہ قبضہ کر گئے تھے۔ اب یہ جو یہاں گئے، یہاں سے گئے تو اب نہ پتہ ہے میں کس کی اولاد میں سے ہوں، نہ یہ پتہ میری زمین کس جگہ تھی، نہ یہ پتہ ہمارے مکان کس جگہ تھے۔ صدیوں سے یہ ملک چھوڑ دیا تھا، عیش و نشاط پر اپنی زندگی قربان کر دی تھی۔ نتیجے کے طور پر یہ ہوا کہ واپسی کے وقت کسی چیز کی نشاندہی نہ کر سکیں۔ آپ لوگ بھی سنبھلیں، اپنے وطن دیس میں اپنے حالات کا جائزہ لیں، اپنے حقوق کی حفاظت کریں، اور یہ جو دہشت گردی شروع ہے اس کی ہر بولی میں مذمت کریں، اخبارات میں، اشتہارات میں، زبان کے ذریعے سے، مسجدوں میں، میلوں میں، عرسوں میں، ہر طرح کے سیاسی اجتماعوں میں آپ اس کی مذمت کریں۔ یہ مسلمانوں کی طرف منسوب کرنا یہ انتہائی بے دردی ہے۔ یہ جو دہشت گردی کر رہے ہیں یہ مسلمانوں کے کچھ نہیں لگتے، نہ ان کا دین اپنا ہے، نہ ان کا ملک اپنا ہے، اور نہ یہ کسی قوم کے لوگ ہیں۔ نہ دین ہے، نہ ایمان ہے، نہ وطن ہے، نہ زبان ہے۔ کوئی ایک زبان بولنے والا بندہ ہے، ان کا کوئی وطن ہے؟ یہ ایسے بے خانمہ برباد لوگ ہیں، نہ ان کا کوئی اصل ہے، نہ کوئی ان کا فرع ہے۔ یہ مسلمان کی شان یہ نہیں ہے۔ مسلمان کسی قوم کا بندہ ہے، کلمہ پڑھنے والے کو اپنا بھائی سمجھتا ہے، اور المسلمون سلم المسلمون من یدہ و لسانہ، مسلمان ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے بھی اور اس کی زبان سے بھی انسانیت محفوظ رہے۔ جو آدمی ہاتھ سے بھی اور زبان سے بھی لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے وہ اس کا شمار مسلمانوں میں ہونا ممکن نہیں ہے۔ آپ کی یہ ڈیوٹی ہوگی۔ پاکستان ایک اکیلا ہی ملک ہے جو اسلام کے نام پر بنا ہے، اور باقی مسلم ممالک جو ہیں وہ قبیلوں کے نام پر، بولیوں کے نام پر۔ آپ کو یاد ہے جنرل ناصر نے کہا تھا اٹھو فرعون کے بیٹو، جو جنگ تھی کہا اٹھو فرعون کے بیٹو، اس نے یہ نہیں کہا اٹھو مسلمانوں۔ فرعون بے ایمان کی تو اولاد ہی کوئی نہیں تھی، تو اس کے بیٹے ان کو بنا دیا۔ کسی نے یہ اعتراض نہیں کیا ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام کے نام پر ہمارا کیوں نام نہیں لیتے ہو؟ آج ان کے ملکوں کے ناموں پر بھی عربیہ مصریہ آتا ہے، سعودیہ عربیہ آتا ہے، مسلمان نہیں آتا۔ اسی طریقے سے سعودی عربیہ کے جو مسلمان ہیں ان کا جو ملک بنا ہے وہ اسلام کے نام پر نہیں بنا، وہ ایک قبیلے کے نام پر بنا ہے، ان کا نام آل سعود ہے۔ شاید یہ بات آپ کو یاد ہوگا کہ کسی وقت یہ قبیلہ جو تھا سعودیہ کا، آل سعود، یہ کویت میں نظر بند تھے، اور اس وقت ایک قبیلہ تھا جو نجد کے آخری حصے میں رہتا تھا، ان کا نام تھا شبر۔ شبر قبیلے کے لوگ کٹر قسم کے سنی، اولیاء اللہ کے ماننے والے، حضور کے نام پر انگوٹھے چومنے والے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے ساتھ علیہ الصلوۃ والسلام پابندی سے کہنے والے، اور بعض بات ایسا تو وہاں کے شیوخ اور آل اللہ لوگ جب سرکار کا نام لیا جائے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے۔
اور فتح الباری شرح بخاری نے یہ لکھا ہے کہ ترکیہ کے لوگ بھی اسی رسم کے مطابق جو بادشاہ ہوتا تھا جب سرکار کا نام آئے تو وہ کھڑا ہو کر کے دونوں انگوٹھے چوب کے آنکھوں پہ لگاتا تھا اور بیٹھ کے سرکار کا نام نہیں لیتا تھا. ہم نے اپنے صوفیہ دیکھے, اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ہے, وہ گھوڑی پر بیٹھ کے درود شریف نہیں پڑھتے تھے, پیدل چل کے سفر میں ہیں ہم لوگ, گھوڑی پر نہیں بیٹھتے تھے اور جوتا اتار کے اپنے خادم کو دیتے تھے, ننگے پاؤں چلتے تھے اور درود شریف پڑھتے تھے. اس طرح کے پکے مسلمان تھے وہ شبر قبیلے کے لوگ. یہ علاقائی طور ان کی ٹسل آپس میں چلتی تھی. تو وہ ترکیہ کے حامی تھے, تو یہ ہمیشہ شکست کھا کر کے کویت میں آ کے نظر بند ہو جاتے. وہاں جس وقت یہ نظر بند تھے ایک واقعہ پیش آیا کہ مبارک اور عبداللہ دو بھائی تھے کویت کے, اور آپس میں ان کا تخت و تاج کا جھگڑا تھا. تو یہ آئل کمپنی جو ہے نا یہ وہاں آئی, امریکن کمپنی. انہوں نے ان سے کہا کہ آپ ایسا کریں, چند چیزیں ہمیں لکھ کے دے دیں تو ہم پھر تمہاری مدد کریں گے. کیا چیزیں لکھ دو؟ ایک تو کرنسی ہمارے پاس رہے گی تمہارے ملک کی, دوسرا پالیسی میٹر ہمارے پاس رہیں گے, تیسرا میکینیکل انسٹالیشن اس ملک کے ہمارے پاس رہیں گے, فارن افیئرز ہمارے پاس رہیں گے. تو جو یہ چاروں چیزیں کسی دوسرے کے پاس چلی جائیں تو وہ انڈیجنس اسٹیٹ نہیں رہتی, وہ کالونی بن جاتی ہے. کالونی میں اور انڈیجنس اسٹیٹ میں وطن کے لوگوں کی حکومت کو انڈیجنس اسٹیٹ کہتے ہیں. یہ ان لوگوں کی حکومت نہیں رہتی, پھر یہ ان کی حکومت بن جاتی ہے جن کو لکھ کے یہ چاروں چیزیں دے دی جائیں. اس وقت انہوں نے یہ پیش کیا پروجیکٹ, تو اس معاہدے پر وہ راضی نہ ہوئے. انہوں نے پھر ان کا دوسرا بھائی جو بمبے میں نظر بند تھا اسے جا کے ملاقات کی اور جا کے کہا کہ اگر ان چار چیزوں پر تم دستخط کر کے دے دو تو پھر ہم تمہارے بھائی کو قتل کر کے تمہیں تاج و تخت دلا دیں گے. یہ اقتدار بھی ایسی بری ہوس ہے جس وقت اس کی چاہت سینے میں آ جائے, نہ آدمی حلال دیکھتا ہے نہ حرام دیکھتا ہے, نہ بھائی دیکھتا ہے نہ بیٹا دیکھتا ہے. آپ کو یاد ہے اورنگزیب عالمگیر بہت نیک شخص تھا, لیکن اس نے اقتدار کی خاطر اپنے باپ شاہ جہان کی آنکھیں نکلوائی تھیں. اقتدار کی ہوس خدا بچائے اس سے. تو اس طرح وہ بمبے سے اسے لے آئے, اس وقت ویزا سسٹم تو تھا نہیں, راتوں رات اس کو لائے, راتوں رات وہاں کے حکمران کو قتل کر کے دوسرے بھائی کو جانشین بنا دیا. یہ قبیلہ وہی تھا, یہ سعودی عربیہ والے. ان کا اصل میں بادشاہیاں حاصل کرنے کا تو یہ طریقہ ہے. ان کا ہم بھی آپ کو لکھ کے دینے کے لیے تیار ہیں, ہمارے ساتھ بھی اسی طرح کا معاہدہ کرو. یہ معاہدہ آل سعود کے درمیان اور امریکن کے درمیان ہو گیا. تو جس وقت ایسا ہوا انہوں نے سب سے پہلے جنگ لڑی شریف مکہ کے ساتھ. شریف مکہ حسنی سادات میں سے تھے, امام حسن کی اولاد میں سے تھے. یہ لگاتار 30 برس تک وہاں کے گورنر رہے تھے. ان کا اثر و رسوخ اچھا تھا. انہوں نے امریکہ نے ان کو آمادہ کیا کہ آپ انڈیپینڈنس کا اعلان کریں. آپ نے بادشاہت کا اعلان کر دیا اور لوگ ان کے ساتھ ہو گئے. جنگ ہوئی. ترکیہ اگرچہ بدعمل تھے لیکن بدعقیدہ نہیں تھے. وہ سادات کے ساتھ لڑنا انہوں نے پسند نہیں کیا. معمولی مزاحمت کے بعد وہ پیچھے ہٹ گئے. یہ سعودیہ ان سے بڑے ناراض ہوئے کہ یارو ہم نے جو تمہیں معاہدہ لکھ کے دیا وہ اپنی حکومت کے لیے دیا تھا, شریف مکہ کے لیے نہیں لکھ کے دیا تھا. انہوں نے کہا لوگ تمہیں مسلمان بھی نہیں سمجھتے, اس لیے تمہارے ساتھ تمہیں لے کر کے لڑنا ہمارے لیے نتیجہ خیز نہیں ہو سکتا تھا. اس لیے مجبوراً ہم نے شریف مکہ کی حمایت کا اعلان کیا, کیونکہ وہ سید ہے, آل رسول ہے, لوگ اس کی عزت کرتے ہیں. اس صورت میں اگر ترکوں کے ساتھ لڑیں تو ترکیہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور دوسری طرف یہ کہ بعد میں آنے والے وقت میں ہم آپ کی مدد کریں گے. ترکیہ ہٹ گئے اور مغلوں کو پہلے زوال ہو چکا ہوا ہے. تو اب کیا ہوگا, ہم اگر شریف مکہ سے لڑیں گے تو زیادہ دیر نہیں نکالیں گے. تو شریف مکہ کے ساتھ جو ان کی جنگ ہوئی وہ سعودیہ کے بنیاد پر ہوئی, آل سعود کی بنیاد پر ہوئی, اسلام کی بنیاد پر نہیں ہوئی. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو اسلام کے نظریے کے مطابق بنا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ کوئی بھی آپ کے پاس ملک ہے, جارڈن ہے, ڈمسکس ہے, ایران ہے, کوئی سا اسلامی ملک لے لیں,
کسی کو اسلام کے نام پر نہیں بنایا گیا، قبیلوں کے نام پر، زبانوں کے نام پر، وطنوں کے نام پر، ان کے اندر جو ہے وہ اسلام کا نعرہ نہیں لگایا گیا۔ اسلام کا نعرہ لگایا گیا تو صرف پاکستان کے متعلق لگایا گیا ہے بھی کتنا صاف ستھرا، اس میں قیامت تک آپ دھاندلی کرنا چاہیں کچھ نہیں کر سکتے۔ تو آج اس پاکستان میں لوگ جمہوریت کے نام سے لادینیت کو لانا چاہتے ہیں، اس سے بھی باز رہو، اور دہشت گردی، کلمے دل میں سکھنے، ہر طریقے سے اس کی مذمت کرو۔ اور ہم اس کو ایک کافرانہ سوچ سمجھتے، اس کو مومنانہ سوچ نہیں سمجھتے۔ کسی کے جان اور مال کو بے جا طور پر ضائع کرنا یہ قطعاً حرام ہے، نہ یہ مومن کے حق میں درست ہے، نہ کافر کے حق میں درست ہے۔ یہ جتنا بھی کام ہو رہا ہے غیر اسلامی نظریات کی بنیاد پر ہو رہا ہے۔ اس لیے یہ جو سینٹرل لنڈن میں ہوا ہے، اس کے بارے میں میں ہاتھ اٹھاؤں گا کہ ہم سب اس کی مذمت کرتے ہیں۔ بتاؤ آپ اس مذمت میں شریک ہیں، اس کی مذمت کرتے ہیں؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اور آپ زندگی کے آخری لمحے تک اس ناجائز تحریک کی مخالفت کرنی ہے اور امن و امان کے قیام کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ میرا اور آپ کا خاتمہ سچے دین پر کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔